عاشق نے اپنے انداز میں یوں کہا ہے کہ دل ہوا روشن محمد کا سراپا دیکھ کر، دل ہوا روشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دیکھ کر، ہو گئی پر نور آنکھیں ان کا جلوہ دیکھ کر، ہو گئی پر نور آنکھیں ان کا جلوہ دیکھ کر، دل ہوا روشن محمد کا سراپا دیکھ کر، ہو گئی پر نور آنکھیں ان کا جلوہ دیکھ کر، اور دنگ ہے دنیا عقیدت کا یہ نقشہ دیکھ کر، دنگ ہے دنیا، حیران ہے دنیا عقیدت کا یہ نقشہ دیکھ کر، سجدہ کرتی ہے جبھی نقش کفے پا دیکھ کر، سجدہ کرتی ہیں جبھی نقش کفے پا، حضور کا نقش پاک نالے پاک دیکھ کر، سجدہ کرتی ہیں جبھی نقش کفے پا دیکھ کر، دنگ ہے دنیا عقیدت کا یہ نقشہ دیکھ کر۔ یعنی کوئی دنیا میں ایسا راجہ مہاراجہ نہیں آیا کہ جس کے نالین کو لوگ سر پہ اٹھاتے ہو، جس کو نالین کے دیکھ کر جھک جاتے ہو سر، جس کا نالین تو نالین کا نقش دیکھ کر جھک جاتے ہو، دل جھک جاتا ہو، جبھی جھک جاتی ہو، سر جھک جاتا ہو۔ ایسا کوئی دنیا میں راجہ مہاراجہ کتنی ہی عظمت و عزت والا آیا ہو، مگر اتنی عزت والا نہیں ہے کہ جہاں دل جھک جائے، جس کا جو ہے نالین میں پاک دیکھ کر، قدموں کا نشان دیکھ کر کے جھک جائے، اور صدیوں کے بعد بھی جھک جائے۔ ایسا کوئی نہیں، صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کا نقش کفے پا دیکھ کر جبھی جھک جاتی ہے۔ دنیا حیران ہے یہ تعظیم، یہ عقیدت کا نقشہ دیکھ کر۔ یہ حضور ہی کی شان ہے کہ ان کے قدموں پہ سارا جہان جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات، اور شان محبوب خدا کا غیر ممکن ہے جواب، یعنی حضور کی شان کا جواب ناممکن ہے۔ شان محبوب خدا کا غیر ممکن ہے جواب، کہہ اٹھا سارا زمانہ ساری دنیا دیکھ کر۔ یعنی ساری دنیا کو دیکھ لیا، سبھی کو دیکھ لیا، اب میں کہوں تو انبیاء کو دیکھ لیا، صحابہ کو دیکھ لیا، مگر جس طریقے سے حضور کی شان ہے، محمد عربی کی شان ہے، ویسی شان تو آدم میں بھی نہیں پائی گئی، شیش میں بھی نہیں پائی گئی۔ وہ شان جو رسول اللہ کی ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ میں بھی نہیں دیکھی گئی، موسیٰ کلیم اللہ میں نہیں دیکھی گئی، عیسیٰ روح اللہ میں نہیں ہے، کسی انبی، کسی فرشتہ، کسی صحابی، کسی مخلوق کے اندر وہ شان محبوبیت نہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں شان محبوب خدا غیر ممکن ہے، اس کا جواب کہ اٹھا سارا زمانہ، کب؟ ساری دنیا دیکھ کر، اول سے لے کے آخر تک جب دیکھا تو کہا نہیں سرکار کے جیسی شان محبوبیت۔ پھر کہتے ہیں جھوم اٹھے گی آرزو، جھوم اٹھے گی آرزو، دل کی کلی کھل جائے گی، جھوم اٹھے گی آرزو اور دل کی کلی کھل جائے گی، مسکرا دیں گے جو مجھ کو میرے آقا دیکھ کر، مسکرا دیں گے جو مجھ کو میرے آقا دیکھ کر، جھوم اٹھے گی آرزو، دل کی کلی کھل جائے گی، اور مسکرا دیں گے جو مجھ کو میرے آقا دیکھ کر، اور صدقے ہو جانے کو پروانے سمٹ کر آ گئے، صدقے ہو جانے کو پروانے سمٹ کر آ گئے، صدقے ہو جانے کو پروانے سمٹ کر آ گئے، ہر طرف شمع رسالت کا اجالا دیکھ کر، ہر طرف شمع رسالت کا اجالا دیکھ کر۔ اور یہ سلاطین زمانہ ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ سلاطین زمانہ ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، دم بخود
دم بخود دنیا ہے شان شاہ بطحہ دیکھ کر، دم بخود دنیا ہے شان شاہ بطحہ دیکھ کر، اور لرزہ بر اندام ہے ہر دور کے لات و منات، لرزہ بر اندام ہے ہر دور کے لات و منات، کفر کی ظلمت ہے ترسا ان کا جلوہ دیکھ کر، اور کیا عجب مجھ پر کرم فرمائے سلطان امم، کیا عجب مجھ پر کرم فرمائے سلطان امم، ذوق دل ذوق وفا ذوق تمنا دیکھ کر، ذوق دل ذوق شوق و ذوق کے وفا ذوق تمنا دیکھ کر، کیا عجب مجھ پر کرم فرمائے سلطان امم، ذوق دل ذوق وفا ذوق تمنا دیکھ کر، اور جا کے بطحہ میں وہیں کا ہو کے رہنا تھا مجھے، اے دل نادہ پلٹ آیا یہاں کیا دیکھ کر، اور یہ ہے یہی منشا یہی مقصد یہی منزل بھی ہے یہی منشا مرضی منشا یہی مقصد یہی منزل بھی ہے، اور کیا دیکھے تیرا نقش کفے پا دیکھ کر، اور میں وہ دیوانہ ہوں دربار محمد کا نصیر، پیر نصیر صاحب گیلانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں وہ دیوانہ ہوں دربار محمد کا نصیر، ہے فرشتے وجد میں میرا تماشا دیکھ کر، ہے فرشتے وجد میں میرا تماشا دیکھ کر، کہتے ہیں دل ہوا روشن محمد کا سراپا دیکھ کر، ہو گئی پر نور آنکھیں ان کا جلوہ دیکھ کر۔ تو اس تصور میں آپ جو ہے درود پاک پڑھیے کہ جیسے ہم حضور کا دیدار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، مسلسل 4 جمعہ سے آپ حضرات ائمہ مجتہدین کے بارے میں سن رہے ہیں مختصر انداز میں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور فقہ حنفی اور فقہ کی اہمیت کو بھی آپ نے سماعت فرمایا، علم فقہ۔ حضرات، امام احمد بن حنبل اب یہ فقیہ کے بڑے بڑے تاجدار تھے، قرآن حدیث سے مسئلے نکالنے کا علم اللہ نے عطا کیا تھا، اور انہیں صحابہ تابعین اہل بیت اطہار سے انہیں فیض ملا تھا، مولا علی کی نوازش تھی، حضور کی نوازش تھی۔ تو امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، ایک اور شخص آیا وضو کرنے لگا، اس کو خیال آیا کہ حضرت میں پانی جب میں وضو کروں گا تو پانی بہہ کر کے جہاں حضرت وضو کر رہے ہیں وہاں سے ہو کر کے جو ہے گزرے گا، لہٰذا میں گناہگار آدمی، یہ امام المسلمین، پانی بہتا ہوا ان کی طرف جائے گا، لہٰذا وہ وہاں سے کھڑا ہو گیا اور نیچے اس طرف جا کر بیٹھ گیا وضو کرنے کے لیے، تاکہ میرا پانی ادھر نہ جائے بلکہ ان کا پانی میری طرف آئے، میرا ان کی طرف نہ جائے، گناہگار ہے۔ جب وہ انتقال کر گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جنت کے باغوں میں ہے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کس بات پہ بخشش ہو گئی؟ کہا بس اسی بات پر اللہ نے مجھے بخش دیا کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کا میں نے احترام کر دیا تھا، وضو کر رہے تھے، میں اٹھ کر کے وہاں چلا گیا کہ کہیں پانی جو ہے حضرت کے وہاں پر جو ہے بہہ کر نہ نکلے، حضرت بھی وضو ہی کر رہے تھے، تو کہا کہ بس وہ احترام کیا کہ اللہ نے انہیں علم دیا ہے، یہ امام المسلمین ہے، تو میں کہاں عام آدمی اور یہ کہاں، لہٰذا میں نے احترام کیا، اللہ کو پسند آ گیا ادب، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر کے جنت کے باغات میں پہنچا دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے امام احمد بن حنبل ہو یا امام شافعی ہو، یہ اتنے بڑے بڑے جید ہیں، مگر ذرا پوچھیے تو امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ امام اعظم کا مزار دعا کی قبولیت کا مرکز ہے۔ کہاں آپ خود کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو میں امام اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں، 2 رکعت پڑھ کر ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، میری وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر ان کی شان یہ ہے کہ جب وہاں مزار پہ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں اور امام اعظم کے طریقے پہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انہی اماموں کو ایک دوسرے کے مزار پہ جانا، صلحاء کے مزار پہ جانا، فاتحہ دینا، وہاں سے برکتیں حاصل کرنا، بہت ساری ایسی باتیں اور روایتیں ہیں۔
آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنے بڑے جید اس دور کے مزار پہ جا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہے نا؟ اس دور میں بھی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، برکتیں لے رہے ہیں مزار کی۔ ائمہ حضرات جن کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے، مولا علی نے، صحابہ نے اس انداز سے نوازا کہ وہ امام المسلمین ہو گئے، اور لوگوں سے بنائے ہوئے نہیں۔ جب وہ مزار رسول پہ جاتے ہیں، حضور کے دربار پہ، امام اعظم ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ، اور کہتے ہیں السلام علیک یا سید المرسلین، تو مزار رسول سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام امام المسلمین۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں السلام علیک یا سید المرسلین، تو مزار پاک سے جواب آتا ہے تو وعلیکم السلام امام المسلمین۔ ایسی ہستیاں مزار پہ جا رہی ہے، برکتیں حاصل کر رہی ہے، استفادہ کر رہی ہے، ان کی تعلیم پر چل رہی ہے، انہیں حیات مان رہی ہے، ان کا فیض جاری مان رہی ہے، تو پھر آج 1300 سال کے بعد کوئی فائدہ ہو کر کے اس انداز کی بات کریں معاذ اللہ کہ شرک ہے، جیسا کہ میں نے امام احمد کا واقعہ سنایا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، تو شرک کیسا ٹھہرایا تھا توحید کے ساتھ؟ باطل لوگ اسی طرح سمجھاتے ہیں توحید اور شرک، توحید انہیں کیا معلوم توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ جاہلوں کو کیا معلوم؟ کتاب کے 2 اوراق کو صرف رٹ لینے، اس کے بعد بڑے بڑے فیصلے کر لینے کام نہیں ہے۔ بہرحال تو ہمارا مسلک، ہمارا مرکز، ہمارا جو دستور، ہمارا رویہ جو ہے مزارات سے، ان کو ائمہ بھی مانتے تھے، اولیاء بھی مانتے تھے، صحابہ بھی مانتے تھے، اہل بیت بھی مانتے تھے، بلکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد کے قبرستان میں تشریف لے گئے ایک مرتبہ، اور چند مزارات پر آپ فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ مزار پہ فاتحہ پڑھ کر کے جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے، جب وہاں گئے تو کیا ہوا؟ آپ تو مزار میں تھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، قبر پھٹی، آپ قبر سے باہر تشریف لے آئے اور غوث اعظم سرکار کو سینے سے لگا دیا اور کہا کہ آپ اے شیخ عبد القادر جیلانی، تم تو غوث الثقلین ہو، اللہ نے گویا وہ علم دیا ہے کہ تم خود مجتہد امام ہو، مگر تم پیروی کرتے ہو مجتہد ہو۔ اے سرکار غوث اعظم ولیوں کے سلطان ہوں، آپ کو تو آپ کا قدم تو ہر ولی کی گردن پر ہے، میری ایک تمنا ہے اگر آپ پوری کر دو۔ امام احمد بن حنبل غوث اعظم سے کہہ رہے مزار سے نکل کر کے، کہا کیا؟ کہا سرکار آپ اگر میرے مسلک میں آ جائے گے، حنفیوں میں بہت ہیں، شافیوں میں بھی بہت ہیں، میرے وہاں کم ہیں، اگر آپ آ گئے تو میں قیامت میں فخر کروں گا، سارے اولیاء کوئی اور مسلک میں ہو، لیکن آپ اگر میرے مسلک میں ہو گئے تو قیامت میں میرا سر اونچا ہو جائے گا۔ اسی لیے غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کو قبول کرتے ہوئے آپ نے حنبلی کو اختیار کیا، ورنہ آپ کو اللہ نے وہ علم دیا تھا کہ آپ خود مجتہد امام تھے، مگر آپ نے اس کو پیروی کرنا کو قبول کر لیا۔ آل رسول ہے، امت کی بات رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں امت سے۔ ابھی انہی ایاموں میں 14 چاند کو حضرت ماہ عالم سرکار کا دن ہوا، سیدنا ماہ عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شاہ عالم سرکار کے آستانے میں ہی ہے، جلال الدین ماہ عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ کہیں دعوت پر تشریف لے گئے تو ساتھ میں حضرت نظام الدین مقبول عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، بچپن کا زمانہ تھا اور یہی ٹھنڈی کا موسم تھا، سرد موسم تھا۔ دعوت ابھی آپ دعوت کھانے جب گئے تو ٹھنڈی کا موسم تھا، تو کمبل، بہترین کمبل، گرم کمبل آپ کے اوپر جو ہے لپٹا ہوا تھا۔ ابھی تو آپ نکلے ہی تھے کہ ایک فقیر نے آواز دے دی کہ اس سائل کا سوال ہے کہ ٹھنڈی بہت ہے، سرد ماحول ہے، کچھ ہے نہیں، تو عنایت فرمائیں حضور۔ آپ نے وہ گرم کمبل اس کو فوراً اتار کر کے دے دیا۔ یہ لوگ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے تھے، مخلص، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ورنہ آج کر کے یہ بھی دور ہوتا ہے کہ بھئی میرا بڑا نام ہے، میں بڑی لوگ یہاں مجھے بہت، تو دے دینے میں سخاوت معلوم ہوتی ہے، ریاکاری کا ماحول رہتا ہے،
ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ لوگ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے فقیر کو دے دیا۔ کچھ ہی چلے تھے کہ دوسرا فقیر آیا کہ سرکار وہی سوال، کچھ ہے نہیں، تو آپ نے جو اپنا کپڑا تھا، لباس کرتا، اسے اتارا اور دے دیا۔ مخلص لوگ تھے بھائی، اللہ والے تھے، دے دیا۔ ماہ عالم کے ساتھ خود مقبول عالم بھی تھے آپ کے شہزادے، کہنے لگے حضور یہ شرط اور آپ چاہتے تو جہاں دعوت ہوئی تھی ہم لوگ وہیں کہہ دیتے تو دے دیتے، کچھ نہ کچھ انتظام کر دیتے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پوچھ لو اگر یہ لوگ انتظام کر سکتے۔ پوچھا تو کہا اتنا ایکسٹرا کوئی ہے نہیں، ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم، اللہ ہے، دے دیا۔ سائل تھا، سوال کیا، انہیں کہاں خالی لوٹایا جائے، انہیں کہاں تکلیفیں، نانا کی امت ہے، امتیوں سے پیار کرتے ہیں یہ حضرات، سادات اکرام اہل بیت اطہار امتیوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی قدم چلے تھے کہ عیب غیب سے قدرتی طور پر آپ پر کمبل آ گیا۔ کہا دیکھو بیٹا، جو اللہ کے لیے کرتا ہے، امت کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے یوں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کا راستہ نکال دیتا۔ تو بڑی زبردست ہستی ہے ماہ عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے، پورا خاندان ہی ہے، قطب عالم کا گھرانہ، شاہ عالم کا گھرانہ ہے، محمد کا گھرانہ، اور پھر نام بھی محمد ہے آپ کا۔ اور محمد کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ مسلسل تعریف کیا جانا۔ ہمارے حضور کا نام ہے محمد، اللہ نے رکھا ہے حضور کو کا نام محمد، زمین کے اوپر آپ کا نام محمد، آسمانوں پہ احمد۔ بہرحال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا جائے، مسلسل جس کی تعریف کی جائے۔ بھئی ہر انسان کی تعریف ہوتی ہے، کسی کی 2 منٹ ہوتی ہے، کسی کی 5 منٹ ہوتی ہے، کسی کی آدھے گھنٹے تک بھی ہوتی ہے، کوئی زبردستی کرے تو اور بھی، مگر ہر وقت جس کی تعریف ہو دنیا میں کوئی ایسا نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کا، ان کے والوں کا، کہ برابر مسلسل ہر وقت ہمہ وقت تعریف ہی تعریف، تعریف ہی تعریف، تعریف۔ اور حد یہ ہے کہ گھٹانے والوں نے پوری کوشش کر لی کہ چرچا گھٹے، تعریف گھٹے، مگر ہوتا یہ رہا کہ تعریف اور بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ کہنے لگے تھے کہ یہ تو بلاؤں کو نہیں کاٹتے، یعنی مصیبتوں کو دور نہیں کرتے، تو آ گئے دافع البلاء والوباء والقحط والالم۔ ہماری درود بڑھتی رہی، جو اعتراض بڑھتا رہا، درود کے صیغے بڑھتے رہے۔ کسی نے کہا یہ تو یہ نہیں، تو کہا شمس العارفین سراج المستقیم۔ جتنا گھٹانے والوں نے گھٹیا حرکت کی گھٹانے کی، خدا اتنا ہی بڑھاتا چلا گیا۔ تو خدا خود ورفعنا لک ذکرک کہہ رہا ہے، محمد نام رکھا ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، ان کی تعریف تو ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہے۔ خدا کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، مخلوقات کرتی ہے، اور ہر وقت کرتی ہے، کیونکہ مسلسل تعریف ہو تبھی تو محمد ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو ساری تعریف وہاں ہے۔ دوسرا مطلب کیا؟ کسی کے ایک علاقے میں تعریف ہوتی ہے، کسی کے گھر میں تعریف ہوتی ہے، کسی کی ایک سوسائٹی میں تعریف ہوتی ہے نا، کسی کی زیادہ سے زیادہ چند گاؤں میں تعریف ہوتی ہے نا؟ کوئی عہدہ مل گیا تو ٹھیک ہے ایک شعبے میں تعریف ہوتی ہے، لیکن ایسی کوئی ہستی ہے جہاں ہر ملک میں تعریف ہوتی ہو، ہر گاؤں میں تعریف ہوتی ہو، ہر مسجد کے مینار میں تعریف ہوتی ہو، ہر مقام پہ تعریف ہوتی ہو، وہ صرف محمد رسول اللہ، جہاں ہر جگہ پوری روئے زمین پر تعریف ہے۔ روئے زمین تو زمین، پہاڑوں پہ چلے جاؤ تو وہاں بھی حضور کی تعریف خود پتھر کرتے ہوئے نظر آئے گی، سمندروں میں چلے جاؤ تو مچھلیاں درود پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیسی تعریف ہے، محمد کیسا بنایا ساری۔ اور میں کہتا ہوں روئے زمین تو کیا، فضا میں چلے جاؤ، آسمان پر تو پہلے آسمان پہ دیکھو تو ان کی تعریف،
دوسرے پہ دیکھو تو تعریف، تیسرے پہ دیکھو تو ساتوں آسمان عرش پر ان کی تعریف، عرش سے فرش تک انہی کی تعریف، قیامت میں انہی کی تعریف۔ مگر دوسری طرف وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ ایک طرف کہتا ہے میری تعریف ہے تمام، اور ایک طرف ہمارے حبیب کا نام رکھتا ہے محمد، تعریف تمام تعریف ہے۔ یہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف کہتا ہے تمام تعریفیں، سبھی تعریفیں اسی رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے، اور ایک طرف کہتا ہے حبیب محمد ہے، اسی کی مسلسل تعریف، ہر مقام پر تعریف، ہر علاقے میں تعریف، آسمان ہو، شرق ہو، غرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، دریا ہو، سمندر ہو، 18,000 عالم ہو، عالم نباتات ہو، عالم ناسوت میں تعریف، عالم جبروت میں تعریف، عالم لاہوت میں تعریف، عالم ملکوت میں تعریف، عالم بصیرت و بصارت میں تعریف۔ کہاں وہ مقام ہے جہاں حضور کی تعریف نہیں، بلکہ حضور کی محمد کا فیضان تو ایسا ہے، دیکھیے حضور کے سارے معجزے ہیں، سرکار خود سراپا معجزہ ہے، آپ کا چلنا بیٹھنا اٹھنا بھی معجزہ، خاموش رہنا بھی معجزہ ہے نا، لیکن میں بتاؤں آپ کا یہ جو نام ہے محمد وہ بھی معجزہ ہے، نام محمد بھی معجزہ، بلکہ اگر اور اندر جایا جائے تو محمد کی میم بھی معجزہ ہے، محمد کی ہے بھی معجزہ ہے، اور محمد کی پھر دوسری میم بھی معجزہ، محمد کی جو دال ہے وہ بھی معجزہ، بلکہ اتنا بڑا عظیم ترین عظیم الشان معجزہ ہے کہ اس کا صدقہ لے کر جس کی کوئی پہچانتا تھا نہیں، اس تعریف کا محمد کی غلامی کا صدقہ لے کر جسے کوئی جانتا تھا نہیں، وہ مجذوب بہلول دانہ بن کر چمک گیا، اسی محمد کا فیضان پا کر صدقہ پا کر جسے کوئی نہیں جانتے تھے سراج الدین نے ظاہر کر کے موسیٰ سہاگ بنا دیا، ایسے ایسے ولی بن گئے، ایسے ایسے قطب بن گئے اس نام محمد کا فیض پا کر۔ چور آتا ہے عبد القادر کے گھر میں، چور آتا ہے غوث زماں کے گھر میں، اور غوث زماں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں محمد کا نام تجھے بھی دیتا ہوں، پلٹے گا تو زمانے کا قطب بن کر بدل جائے گا۔ یہ وہ فیضان ہے کہ اس نام کا اگر فیض مل جائے تو بندہ بندہ نہیں بندہ نواز بن جاتا ہے، غریب غریب نہیں غریب النواز بن جاتا ہے، امیروں کو نوازنے والا بن جاتا ہے۔ تو پھر ان کے خاندان کا اگر ماہ عالم ہو، مقبول عالم ہو، شاہ عالم ہم شباہت لے کر بیٹھے ہو، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان کے ساتھ ارد گرد رہنے والے چار یار کا کیا کہنا، اس پنجتن کا کیا کہنا، حسن کا کیا کہنا، یہ تو لگتا ہے سب کے سب معجزہ ہی معجزہ ہے۔ میں کہوں تو رسول کا ابو بکر بھی معجزہ، میرے حضور کا عمر خود ایک معجزہ، عثمان معجزہ، علی خود میرے نبی کا معجزہ ہے، حسن میرے نبی کا معجزہ، حسین شہید کربلا میرے مصطفیٰ کا معجزہ، بلکہ یہ کہوں تو ہرگز غلط نہیں ہوگا کہ زین العابدین بھی نبی کا معجزہ، امام باقر بھی نبی کا معجزہ، امام جعفر صادق بھی نبی کا معجزہ، خود غوث اعظم سراپا حضور کا معجزہ نظر آ رہا ہے، خود قطب عالم شاہ عالم، یہ نبی کے معجزات کا الگ الگ عکس ہے، الگ الگ روپ ہے، کسی کو جلال دیا، کسی کو جمال دیا، کسی کو کمال دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو خلوص میں لے لیا، کسی کو مجذوب بنا دیا، کسی کو دیوانہ بنا دیا، کسی کو عالم ربانی بنا دیا، کسی کو مجدد الفسانی بنا دیا، ہے نا، کسی کو کچھ رنگ کسی کو کچھ رنگ، شگفتہ گلشن رنگ زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں وہ رسول، ہر گلے تر ہے، اور کسی کو رنگ علی دیا گیا، کسی کو بوئے رسول دے دی، آقا کا دربار ہے، اس محمد کا نام کا فیضان پا کر بریلی کی چٹائی پہ مولانا احمد رضا کہنے والے کو امام احمد رضا بنا دیا، کس کا فیضان تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت کا، علی مرتضیٰ کا فیضان تھا، جو غلاموں کو اس مقام پر پہنچا دیا، اس مقام پر پہنچا دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو فیض کا معاملہ ہے، یہ فیض جو دلوں میں اترتا ہے، سینوں میں اترتا ہے، زندگی میں اترتا ہے، کسی ایک بچے نے، ایک مقتدی نے، ایک شاگرد نے، ایک اللہ والے سے پوچھ لیا محفل میں پوچھ لیا، سرکار یہ تو فرمائیے کہ سرکار دو عالم کی نظر ہم پہ پڑی، کیسے پتہ چلے کہ سرکار کی کرم کی نگاہ اب ہم پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا
جب تیری حالت تبدیل ہونے لگے، جب دل کی دنیا تبدیل ہونے لگے، جب تیرے اندر عجز و انکساری آ جائے، تیرے اندر تواضع آ جائے، جب تیرے اندر دنیا سے دوری، دین اسلام کی محبت پیدا ہونے لگ جائے، جب تجھے لگے کہ اب مجھے حضور سے محبت ہونے لگی ہے، بلکہ تجھے لگے کہ مجھے اللہ والوں سے محبت ہونے لگی ہے، مجھے صالحین صحابہ پنجتن کے ساتھ محبت ہونے لگی ہے، تمہارے اندر کی جو دل کو خود بخود ایک محسوس ہوگا، جب تمہیں یہ چیز ہونے لگے، تبدیلی آنے لگے، سمجھ جانا اب بارگاہ رسالت کی نگرانی شروع ہو گئی ہے۔ تمہیں اولیاء اکرام کی نگرانی میں اب تم پہ نظر رکھی جا رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، تمہیں کھینچنا چاہتا ہے۔ بلکہ آگے وہ بزرگ کہتے ہیں پتر سن، اللہ رب العزت کی رحمت خود اس وقت تیرا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب پلٹ کر کے واپس آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے۔ اے پتر اتنا ہی نہیں، اے شہزادے اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ حکم دیتا ہے عرش کو سجا دو، عرش کو سجا دو، میرے محبوب کی امتی کی نگرانی شروع ہو گئی ہے، ان کی نگرانی شروع ہو گئی، عرش سجایا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا یہ کیا ہے، کس کے لیے عرش سجایا جا رہا؟ کہا ایک بھولا بھٹکا بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے، اسی کے لیے سجاوٹ ہو رہی ہے، واپس پلٹ کر میرے حبیب کے قدموں میں آنا چاہتا ہے، اسی کے لیے سجاوٹ ہو رہی ہے، شریعت رسول کو اپنانا چاہتا ہے، طریقہ مصطفیٰ کو اپنانا چاہتا ہے، یہ اسی کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی وہاں ہمارا انتظار کیا جا رہا ہے، ہم کیوں پلٹے نہیں اپنے رب کی طرف، اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی محبتوں کی طرف، اہل بیت اور صحابہ کے طریقے کی طرف پلٹ جائے تو کیوں نہ ہم بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صالحین کی صحبت عطا فرمائے، صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علینا الا البلاغ۔ مین جن حضرات کے